وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد۔ نماز گزاران عزیز، آج اور کل کے لیے انشاءاللہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 24 کا انتخاب کیا ہے۔ اس خطبے کا عنوان مرحوم علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے، اطاعت خداوند عالم۔ یعنی یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں مولا متقیان نے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کرنے کی دعوت دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اطاعت اہم موضوعات میں سے ہے، خصوصی طور پر اطاعت پروردگار۔ اور اگر ہم کہتے ہیں اطاعت رسول، اطاعت ائمہ، تو وہ بھی در حقیقت اطاعت خدا ہی ہے۔ خدا کے حکم ہی سے پیغمبر اور ائمہ کی اطاعت کا حکم خداوند عالم خود ہی نے دیا ہے، تو وہ خود بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت ہے کیا؟ خود اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت یعنی شوق اور رغبت کے ساتھ، دلچسپی اور پورے جذبے کے ساتھ پیروی کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ یعنی ایسی پیروی کہ جس میں کوئی زبردستی نہ ہو، خود انسان کا اپنا شوق ہو، تو اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اطاعت اور اس کے مشتقات یعنی اطاعت روٹ ورڈ ہے، اس روٹ ورڈ کے ساتھ اس کے برانچز کو ملا لیا جائے تو قرآن مجید میں 78 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے۔ یعنی خود اطاعت، اطیعوا اللہ، یطیعون، اطیعون، اس طریقے کے اگر ہم ملائیں گے تو 78 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ اس میں گرچہ بظاہر لفظ اطاعت کا استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن اس آیت کا مطلب اطاعت نکلتا ہے، وہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ بہرحال اطاعت پروردگار کی دعوت دینا یہ انبیاء علیہم السلام اور ائمہ کے اہداف عالیہ میں سے ہے۔ یعنی تمام انبیاء اور ائمہ کی دعوت کا خلاصہ کیا جائے تو یہ اطاعت پروردگار ہے نا۔ ہر چیز کی اگر ائمہ علیہم السلام اور انبیاء نے دعوت دی ہے تو اس کا اختتام، اس کا آخری انجام جو ہے وہ اطاعت پروردگار ہے۔ نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو در حقیقت وہ اطاعت خدا کی دعوت دے رہے ہیں۔ نماز بھی کس لیے؟ یہ بھی در حقیقت اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ہے۔ تو خطبے کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے۔ مولا متقیان بیان کرتے ہیں ابتدائے خطبے میں کہ وَلَعَمْرِي مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقِّ وَخَابَطَ الْغَيِّ مِنْ إِدْهَانٍ وَلَا إِيهَانٍ۔ عجیب انداز ہے اس خطبے کا۔ مولا متقیان جو شروع کر رہے ہیں خطبہ تو وَلَعَمْرِي یعنی میری جان کی قسم ہے نا، مولا متقیان قسم کھا رہے ہیں۔ قسم کھانے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ میں حق کی مخالفت کرنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جہاد کرنے میں نہ نرمی کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں سستی کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس خطبے کی ابتدا میں دیکھیے آپ، یہ جو مولا کائنات قسم کھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ قسم کب کھاتا ہے انسان؟
جب کسی ایک مہم بات کو بیان کرنا چاہتا ہے، کسی بات کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، یا کسی بات کو آگے والے کے سامنے یقینی طور پر منوانا چاہتا ہے، تو انسان قسم کھاتا ہے نا۔ یہ بازار والے اور مارکیٹ والوں کی قسم نہیں ہے نا، ان کے قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ میں مولا کائنات اور ایسی بزرگ ہستیوں کی قسم کی بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی ایک بہترین بات ہے، کوئی ایک مہم پیغام ہے جسے مولا متقیان دنیا والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو خود اپنی جان کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور مولا کائنات نے قسم کھائی ہے تو اس میں کافی باتیں غور کرنے والی ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر مولا قسم کھا رہے ہیں تو ان کے مقام و مرتبے کو دیکھنا ہوگا کہ کون قسم کھا رہا ہے۔ مولا کائنات حجت خدا ہیں، اور حجت خدا کا مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے وابستہ ہے، پوری دنیا کا دار و مدار حجت خدا پر ہے۔ حجت خدا قسم کھا رہا ہے تو اس میں کائنات کا ذرہ ذرہ شامل ہے، اور مولا کائنات جس کے لیے خود نفس رسول کہا ہے، آیت مباہلہ اس کے لیے دلیل ہے صحیح کہ مباہلہ میں پیغمبر اسلام نفس کی جگہ پر مولا کائنات کو لے کر گئے تھے، تو مولا کائنات اپنی قسم کھا رہے ہیں تو وہ در حقیقت پیغمبر کی قسم بھی کھا رہے ہیں ایک اعتبار سے۔ تو حجت خدا ہونے کے ناطے مولا کائنات قسم کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ضرور کوئی مہم بات، امپورٹنٹ بات مولا کائنات کرنے والے ہیں۔ تو وہ مہم بات کیا ہے؟ تو مولا اپنی جان کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں حق کی مخالفت کرنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جہاد کروں گا۔ تو جہاد علی میں ہر طرح کا جہاد، ہر طرح کا پازیٹیو جہاد، مثبت جہاد شامل ہے۔ یعنی کیا؟ جہاد کبھی انسان قلم کے ذریعے سے کرتا ہے، کوئی تحریر لکھ کر جسے جہاد بالقلم کہا جاتا ہے، کبھی جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے، کبھی جہاد باللسان ہے، زبان کے ذریعے سے آدمی جہاد کرتا ہے۔ تو مولا کائنات حق کے قیام کے لیے ہر طرح کا جہاد کرنے کو تیار ہیں۔ کس کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں؟ جو حق کی مخالفت کرتا ہے اس کی، اور جو گمراہی میں بھٹک رہا ہوتا ہے اس کی۔ تو مولا کائنات جہاد کریں گے۔ تو اس میں مولا کا جو لہجہ ہے تو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں کسی طریقے کی کوئی نرمی میں نہیں کروں گا، بہت نرم ہے میرا مولا، قاتل کو بھی شربت پلانے والا ہے، ایک یتیم بچے کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو رات بھر مولا کائنات گریا کرتے ہیں، اتنا نرم دل ہے میرے مولا کائنات کا۔ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، ہے نا، لیکن کفار کے مقابلے میں جاتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق کی مخالفت میں ہیں، تو وہاں کسی طریقے کا کوئی سودا نہیں کر سکتے میرا مولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود مجسمہ حق ہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، تو پھر جو اتنا عظیم وہ کیسے حق کی مخالفت کرنے والوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو ایک حق کی مخالفت اور دوسرا گمراہی میں بھٹکنے والے، ان دونوں کے سلسلے میں مولا کائنات کسی طریقے کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ خود مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ تو خود میرا مولا ایک اور مقام پر کہتا ہے، یعنی یہ گمراہی میں بھٹکنے والوں کی بات جو آ رہی ہے اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ گمراہی میں بھٹکنا، اس کا خلاصہ اگر میں دوسرے لفظ میں کہوں تو وہ جہالت ہے۔ تو مولا نہ کسی کو حق کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے اور نہ کسی کو جہالت میں مبتلا دیکھ سکیں گے۔ لہٰذا مولا کائنات اسی نہج البلاغہ میں ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں
کہ اگر تمام برائیوں کو انسان کی شکل دی جائے، ایک مجسمہ بنایا جائے، تمام برائیوں کے الگ الگ اسٹیچوز بنائے جائیں اور مجھ سے کہا جائے کہ اے علی آپ قتل کرو، تو میں علی سب سے پہلے جہالت کو قتل کروں گا، ہے نا؟ اس لیے کہ تمام برائیاں بھی جو ہے وہ پھیلتی ہیں جہالت کے سبب، تو جہالت ہی نہ رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسری برائیاں بھی خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو مولا متقیان کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام برائیوں کو اگر ایک جگہ جمع کر کے مجھ سے کہا جائے کہ قتل کرو، تو سب سے پہلے میں جہالت کو قتل کروں گا۔ تو مولا متقیان نہ حق کی مخالفت برداشت کریں گے اور نہ ہی لوگوں کو گمراہی میں بھٹکنا برداشت کریں گے۔ تو بہرحال ایک عجیب خطبہ اس میں ہے، اور خطبے میں بھی عجیب لہجہ مولا متقیان نے اختیار کیا ہے جہاں پر بات حق کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس عنوان پر مولا متقیان کے جملات کی تشریح مختصر طور پر آنے والے دنوں میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خطبہ جس کا عنوان ہے اطاعت پروردگار، اور مولا متقیان نے اپنی قسم کھا کر کہی ہے کہ میں نہ حق کی مخالفت برداشت کروں گا اور نہ ہی گمراہی میں بھٹکنے لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو خدا کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معارف اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔